बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते हुए चंद एक ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जिनकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। तो सबसे पहले फजर की 2 रकात सुन्नत हमने कैसे अदा करनी है, नियत कैसे करेंगे और इसमें क्या कुछ पढ़ा जाएगा। अच्छा, बाज लोग ये गलती करते हैं जिनकी वजह से उनकी नमाज ही शुरू नहीं हो। मैं आगे चलकर आप लोगों को बताऊंगा एक बहुत बड़ी गलती जिसकी वजह से नमाज होती ही नहीं है। तो अब जब दूसरी रकात में हम खड़े होंगे तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, ये चीज समझनी है आपने। अब ये 2 रकात हमने सुन्नत अदा कर ली। अब फर्ज कैसे पढ़ेंगे, फर्ज पढ़ने का तरीका भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, नमाज फजर पढ़ने का सही प्रैक्टिकल तरीका। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते हुए चंद एक ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जिनकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। मैं आज की इस वीडियो में फजर की नमाज का तरीका बताने जा रहा हूं, बल्कि पढ़कर दिखाऊंगा कि फजर की नमाज की सुन्नतें कैसे पढ़ी जाती हैं, फर्ज कैसे पढ़ेंगे, सुन्नत नमाज की नियत कैसे करनी है, फर्जों की नियत कैसे की जाएगी और इसी तरह इसमें क्या कुछ पढ़ना है, फर्जों में क्या पढ़ेंगे, सुन्नतों में क्या पढ़ेंगे। ए टू जी मुकम्मल गाइड करने जा रहा हूं। आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो आप फजर की नमाज का तरीका सीख जाएंगे और अगर कोई कंफ्यूजन होगी और कोई गलतियां होगी तो वो दूर हो जाएंगी। और सबसे पहली चीज तो मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं 5 नमाजों का तरीका, प्रैक्टिकल सुन्नतें और फर्ज और नवाफिल कैसे अदा करने हैं, ए टू जी मुकम्मल गाइड करेंगे। इसलिए अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सवाब की नियत से लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले फजर की 4 रकात नमाज होती है, यानी 2 रकात जो है वो सुन्नत और 2 रकात फर्ज। जो 2 रकात सुन्नत है ये सुन्नत मुअक्कदा है, ये हमने हर सूरत अदा करनी है, इनको हमने छोड़ना नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफहूम है कि अगर तुम्हें दुश्मन के घोड़े रौंद डालें, ये तुम्हें खौफ हो, जब भी ये 2 रकात जरूर अदा करो। तो सबसे पहले फजर की 2 रकात सुन्नत हमने कैसे अदा करनी है, नियत कैसे करेंगे और इसमें क्या कुछ पढ़ा जाएगा। सबसे पहले फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़कर दिखाऊंगा और उसके बाद फर्ज नमाज का क्या तरीका है ये भी आप लोगों को बताएंगे। देखें, सबसे पहले हमने नियत करनी है। नियत जो है ये असल दिल का पुख्ता इरादा है। जुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो यूं भी कह सकते हैं नियत की मैंने फजर की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा की अल्लाह की रजा के लिए, मुंह मेरा किबला की तरफ, ये नियत हो गई। नियत करने के बाद हम तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। अच्छा, जो चीजें भी मैं यहां पर पढ़ूंगा बुलंद आवाज से जस्ट आपको समझाने के लिए, आप आहिस्ता आवाज में पढ़ेंगे, बुलंद आवाज में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमने तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करनी है इस तरह से, अल्लाहु अकबर। यहां पर तकबीर तहरीमा कहने के बाद यहां पर हम सबसे पहले सना पढ़ेंगे। अच्छा, बाज लोग तकबीर तहरीमा में ये गलती करते हैं जिनकी वजह से उनकी नमाज ही शुरू नहीं होती। वो गलती क्या है, जिस तरह की ये खड़े हैं और ऐसे ही हाथ उठाएंगे कानों तक, ना होंठ हरकत करते हैं ना तकबीर तहरीमा वो कहते हैं। पूछा जाए तो बताते हैं कि हम दिल ही में कह लेते हैं, हम दिल ही में कहते हैं। तो याद रखिएगा, तकबीर तहरीमा कहना ये नमाज के फराइज में से भी है और नमाज की शराइत में से भी है। अगर कोई शख्स तकबीर तहरीमा कहता नहीं है, यानी कहना यानी अल्फाज अदा ना हो, ऐसे ही उसने दिल ही में कह लिया, तो इस तरह उसकी नमाज शुरू नहीं होगी। जब नमाज शुरू ही नहीं हुई तो नमाज होगी कैसे। तो तकबीर तहरीमा हमें कहनी है। कितनी आवाज हो, उलमा ने लिखा है अगर आस पास कोई शोर नहीं है तो इतनी आवाज होनी चाहिए कि आपकी आवाज आपके कानों तक पहुंच जाए, इतनी आवाज होनी चाहिए। दिल में कहना ये कहलाना नहीं कहेगा, ये कहना नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। तकबीर तहरीमा कह ली हमने, अब सबसे पहले हमने सना पढ़नी है। सना से पहले बाद लोग अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ये गलत है। सबसे पहले हमने सना पढ़नी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद फिर हम अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद फिर हम सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन।
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب ہم سورت ملانے کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب جب دوسری رکعت میں ہم کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھنا ہے، یہ چیز سمجھنی ہے آپ نے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم نے پڑھنی ہے بسم اللہ۔ پہلی رکعت میں ہم نے سب سے پہلے ثنا پڑھی تھی، دوسری رکعت میں چونکہ ہم نے ثنا نہیں پڑھنی، ثنا صرف پہلی رکعت میں ہی پڑھیں گے اور اعوذ باللہ ہی پہلی رکعت میں پڑھیں گے۔ اب جتنی بار بھی ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے نماز میں یا کوئی سورت ملائیں گے، اس سے پہلے ہم بسم اللہ شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو ہم نے کیا پڑھنی ہے، سب سے پہلے بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اچھا، اب پہلی رکعت میں ہم نے سورہ اخلاص تلاوت کی ہے۔ میں نے اس لیے سورہ اخلاص پڑھی ہے کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صورتیں آتی نہیں ہیں، حالانکہ ہمیں صورتیں یاد کرنی چاہیے، ہمیں الگ الگ صورتیں جو ہے وہ تلاوت کرنی چاہیے، اور ترتیب جو ہے یہ ضروری ہے۔ پہلی رکعت میں جو ہم نے سورت تلاوت کی ہے، دوسری رکعت میں اس سے اگلی سورت ہونی چاہیے۔ یعنی پہلی رکعت میں اگر ہم نے قل اعوذ برب الفلق، یہ آخری سورت سے پہلے والی جو سورت ہے یہ تلاوت کی ہے، تو اس کے بعد ہم نے سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس قرآن مجید کی آخری سورت جا کر تلاوت کرنی ہے۔ یعنی ترتیب جو ہے نا یہ ضروری ہے، تو ہمیں الگ الگ صورتیں تلاوت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو ایک ہی صورت آتی ہے، بعض لوگوں کو صرف ایک ہی صورت یاد ہوتی ہے، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ والی، تو ہم ہر رکعت میں یہی صورت تلاوت کر سکتے ہیں، ہماری نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کسی کو زیادہ صورتیں یاد ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ الگ الگ صورتیں جو ہے وہ تلاوت کرے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم سورت ملائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم رکوع میں جائیں گے۔ میں آگے چل کر آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایک بہت بڑی غلطی جس کی وجہ سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، آپ نے اس ویڈیو کو آگے ضرور دیکھنا ہے۔ اچھا، سورت ملا لی ہم نے دوسری رکعت کی، اب ہم رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ہم سب سے پہلے تشہد پڑھیں گے۔
اس کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر دعائے معثورہ پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعض لوگ سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسے آگے کی طرف دیکھتے ہیں، ایسے ہی وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسے، حالانکہ سلام جب پھیریں گے سنت طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے اپنے کندھوں کی جانب دیکھنا ہے، یعنی جب دائیں جانب سلام پھیریں تو دائیں کندھے پر، بائیں جانب سلام پھیریں تو آپ کی نظر بائیں کندھے پر ہونی چاہیے، نہ کہ دوسروں کو آپ دیکھ رہے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ 2 رکعت ہم نے سنت ادا کر لی، اب فرض کیسے پڑھیں گے؟ فرض پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے جس طرح ہم نے سنت نماز ادا کی ہے، جسٹ ہم نے فرضوں کی نیت کرنی ہے، یعنی فجر کی 2 رکعت سنت کی نیت کی تھی، لیکن اب فجر کی 2 رکعت فرض کی نیت کریں گے۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں نیت کی معنی فجر کے 2 رکعت فرضوں کی اللہ کی رضا کے لیے، منہ میرا قبلہ کی طرف۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے۔ باقی جس طرح میں نے یہ 2 رکعتیں ادا کی ہیں سیم اسی طرح آپ فجر کے فرض بھی ادا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ پڑھنے کا طریقہ سیم ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں جب فرض پڑھیں گے تو فرضوں کی نیت کریں گے، اگر سنت پڑھ رہے ہیں تو سنت نماز کی ہم نے نیت کرنی ہے، یہ ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اب ایک بہت بڑی غلطی جو کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز جو پڑھتے ہیں نا تو وہ کچھ پڑھتے نہیں ہیں، کیا ایسے کھڑے رہتے ہیں ایسے اللہ اکبر، ایسے رکوع میں چلے گئے۔ ان سے پوچھا جائے بھئی آپ نے کچھ پڑھا نہیں ہے، آپ کے ہونٹ حرکت نہیں کر رہے تھے، نہ آپ نے ثنا پڑھی ہے، سورہ فاتحہ نہ کوئی سورت ملائی، وہ ہر چیز پڑھی ہم دل ہی میں پڑھ رہے تھے۔ تو یاد رکھیے گا اگر آپ دل ہی میں پڑھتے ہیں تو یہ پڑھنا نہیں کہلائے گا، اس کی وجہ سے جو نماز کے فرائض ہیں وہ ادا نہیں ہو رہے، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی مسٹیک ہے جو لوگ کرتے ہیں، اس سے ہم نے بچنا ہے، یہ غلطی ہم نے بالکل نہیں کرنی۔ پڑھنا یعنی الفاظ ادا ہو رہے ہوں، آپ کے جو حروف ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ان کی ادائیگی ہو رہی ہو، یہ پڑھنا کہلائے گا، جب جا کر یہ تکبیر تحریمہ یہ جو کہنا فرض ہے اور شرط ہے یہ پوری ہوگی، ورنہ آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ اور درمیان میں اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جو کہ پڑھنا ضروری ہے ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، تو یہ اگر آپ دل ہی میں سوچ رہے تھے یہ سوچنا کہلائے گا، پڑھنا نہیں کہلائے گا، تو یہ غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی۔ باقی فجر کی 2 رکعت سنت اور فجر کے 2 رکعت فرض کیسے پڑھنے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں ہم ظہر کی نماز کا طریقہ بھی بتائیں گے اور ساتھ ہی عصر کا، پھر اسی طرح آگے یہ سیریز مکمل کریں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کرنا ہے، لائک ضرور کرنا ہے، اور چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، اور کامنٹ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اگر آپ سیم اسی طرح پڑھتے ہیں، صحیح پڑھتے تھے، تب بھی آپ نے کامنٹ کر کے ضرور بتانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔